السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود اسلام کے بعد آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ دعا ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ لیکن آج اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم رزق حلال کا اہتمام جب نہیں ہوگا، جب دوسرے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، جب حرام طریقے سے دوسرے لوگوں کے حقوق کھائے جائیں گے، جب دوسرے لوگوں کے مال و دولت پر قبضہ کیا جائے گا، جب طہارت اور پاکیزگی نہیں ہوگی، جب ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہو جائیں گے، تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اب دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ سارے جب معجزات بنی اسرائیل کو دکھائے گئے، سارا کچھ، اس کے باوجود پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری معجزہ بھی جو انہوں نے دیکھا، جب گائے کو ذبح کیا گیا، ایک جو آدمی فوت ہو گیا تھا، اپنے چچا کو اس نے قتل کیا تھا، اس کے ساتھ گوشت لگایا گیا، وہ زندہ ہوا، اس نے بتایا فلاں میرا قاتل ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان کے دلوں کی مثال پتھر سے دی، کہا کہ بعض پتھر بھی جو ہیں ان سے دریا پھوٹ نکلتے ہیں، بعض پتھر ہیں ان سے پانی نکل پڑتا ہے، بعض پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور یہاں اس مناسبت سے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، قال جمع علی ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ یا ابا اسحاق ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا قال لأنکم تدعون بقلوب ماتت لعشر خصال۔ ابراہیم بن ادم سے پوچھا گیا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل جو ہیں ان میں 10 چیزیں جو ہیں وہ مردہ ہو گئی ہیں، اور اس مردہ دل کے ساتھ آپ دعا مانگتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسان نے ہاتھ بھی اٹھائے ہوتے ہیں لیکن اس کی توجہ رب کائنات کی طرف نہیں ہوتی، وہ دعا میں خشوع اور تضرع نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، ہاتھ ہم نے اٹھائے ہوتے ہیں لیکن ہم کہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم غافل دل کے ساتھ دعا مانگتے ہو، تو غافل دلوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ فرمایا کہ تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ عرفتم اللہ فلم تعدوا حقہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم نے رب کائنات کو پہچان لیا لیکن پھر پہچاننے کے بعد بھی اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ وتزعمون انکم تحبون اللہ رسول اللہ تحبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ، اور تم نے یہ جان لیا اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہماری بڑی محبت ہے حضور کے ساتھ، حضور کے ہم عاشق ہیں، لیکن اس کے بعد پھر حضور کی سنتوں کو تم نے ترک کیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَقَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، تم نے قرآن کو پڑھا، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھا اور پھر اس پہ عمل نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ وَأَكَلْتُمْ نِعْمَ اللَّهِ فَلَمْ تَعُدُّوا شُكْرَهَا، تم نے اللہ کی نعمتوں کو کھایا لیکن اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب اللہ کی نعمتوں کا بندہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن پھر بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے، یعنی وَقُلْتُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوَّكُمْ وَلَمْ تُخَالِفُوهُ، کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن پھر اس کی پیروی کرتے ہو۔ اور پھر کہا کہ وَقُلْتُمْ إِنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَلَمْ تَعْمَلُوا إِلَيْهَا، یعنی تم نے کہا کہ جنت حق ہے لیکن پھر اس کے لیے عمل نہیں کرتے، ایسے اعمال نہیں کرتے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر کہا کہ وَقُلْتُمْ إِنَّ النَّارَ حَقٌّ فَلَمْ تَهْرَبُوا مِنْهُ، تم نے یہ کہا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ حق ہے لیکن اس کے باوجود تم اس سے بھاگتے نہیں، تم اس سے ڈرتے نہیں، تم جنت کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ
واشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم، تم نے لوگوں کے برائیاں عیب ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور اپنی برائیوں کو چھوڑ دیا. جیسے ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ علامہ کا شعر ہے. اور ظفر علی خان نے کہا کہ اپنے ہی عیبوں پہ نہ جب پڑی نظر، دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، اپنے ہی عیبوں پہ پڑی جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. تو ایک طرف تو اقبال نے ہمیں بتا دیا کہ یعنی تارک قرآن ہونے کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہاں یعنی اپنی برائیوں کو چھوڑ کر دوسروں کی برائیاں تلاش کرنا، فتنہ فساد کرنا، فساد پھیلانا زمین میں، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، اس کو توڑتے ہیں ہم. پھر کہا آخری بات کہ وَدَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا، تم اپنے ہاتھوں سے اپنی میتوں کو دفن کر کے آتے ہو، ان کے جنازے پڑھتے ہو، خود قبر میں دفن کرتے ہو، لیکن اس کے بعد اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، قرآن کی جو ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر عمل کریں، جو قرآن کی آیات ہیں ان پر عمل کریں، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جنت میں جانے کے لیے ایسے اعمال کریں کہ ہم جنت میں جا سکیں، دوزخ سے بچنے کے لیے ایسے اعمال کریں کہ جن کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں رک جائیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول نے اسے لے لو، اور جو اللہ کا رسول منع کریں وہاں رک جاؤ. اور پھر اپنے عیوب اور برائیوں پر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں یہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ترک کر دے جس کے ساتھ اس کا کنسر نہیں ہے. اور پھر جب ہم اپنے موت جو ہے انسان کے لیے عبرت ہے. اب دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے قریبی دوست، بڑے بڑے قریبی رشتے، اس وقت آپ کا نام ختم ہو جاتا ہے، منصب ختم ہو جاتا ہے، برادریاں ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ڈیڈ باڈی کو اٹھاؤ، اور اس وقت یہی اعمال آپ کے کام آئیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ادب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ المبین. یہ چونکہ ایک نہایت اہم موضوع تھا رمضان المبارک کے حوالے سے، یہاں ذکر بھی کیا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. تو اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام پیغام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.